السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ مدینہ میں آ کر ماحول کے پیدا کردہ عملی مسائل تو تھے، تو کیا بعثت کا اصلی مقصد بھول گیا تھا؟ تو ایسا نہیں تھا. آپ نے اپنے سامنے بنیادی اصول یہ رکھا تھا کیسے طریقے اختیار کیے جائیں جن سے لوگوں کے دل اسلام کے لیے نرم ہو جائیں اور وہ جنگ کے بغیر اسلامی مقاصد تک پہنچنا ممکن ہو جائے. یہی وہ بات ہے جو آپ نے یوں بیان فرمائی: نصرت بالرعب علی مسیرۃ شہر. 1 مہینہ تک کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی ہے. اس عمل کے 2 خاص پہلو تھے. ایک جس کا تذکرہ سورہ انفال میں ہے، یعنی ایسی چیزوں کا حصول، ایسی قوت جس کی وجہ سے دشمنوں کو ڈرایا جا سکے، آیت نمبر 60 میں ہے. اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں تالیف قلب ہے. تالیف قلب کے تحت آپ نے لوگوں کو بہت مال دیا. تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. صفوان بن امیہ مکہ کے سردار تھے، بھاگ کر ایک گھاٹی میں چھپ گئے. آپ نے انہیں امان دے کر بلایا. حوازن کی فتح کے بعد آپ جارانہ کے مقام پر مال غنیمت کی دیکھ بھال کر رہے تھے. اس وقت صفوان بن امیہ بھی آپ کے ساتھ تھے، ابھی حالت کفر میں تھے. وہ ایک گھاٹی پر پہنچے، بکریوں اور اونٹوں سے بھری ہوئی تھی. وہ حیرت کے ساتھ مسلسل اس کو دیکھتے رہے. آپ نے ان کو ایسے دیکھا تو پوچھا: ابو وہاب، کیا یہ مال سے بھری ہوئی گھاٹی تمہیں پسند ہے؟ صفوان نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا: ہو لک وما فیہ، وہ اور اس میں جو کچھ ہے سب تمہارا ہے. صفوان نے یہ سن کر کہا: نبی کے سوا کسی کا نفس اتنی بڑی سخاوت نہیں کر سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اسی وقت اسلام قبول کر لیا. کنز الاموال میں والیوم 5 پیج 294 پر یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا زیادہ شادیاں کرنا، 1 سے زائد شادیاں کرنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. ہجرت کے بعد آپ نے کئی شادیاں کی. بہت سے لوگوں سے رشتہ داریاں قائم ہو گئیں. ان کے دل آپ کے لیے، آپ کی دعوت کے لیے نرم پڑ گئے. پہلی شادی کے علاوہ جو آپ نے تقریباً 2 گنا عمر کی بیوہ سے کی تھی، دوسری شادیاں ازدواجی تقاضے کے تحت وقوع میں نہیں آئیں. دعوتی اور سیاسی فائدے حاصل کرنے مطلوب تھے. حدیبیہ کے معاہدے کی روح سے اب 2000 مسلمانوں کے ساتھ یا 1400 مسلمانوں کے ساتھ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ کی طرف گئے. 3 روزہ قیام کے دوران آپ نے سیدہ میمونہ بنت حارث سے نکاح کیا جو بیوہ ہو گئی تھی. ان کی 8 بہنیں تھیں جن کی شادیاں مکہ کے 8 ممتاز گھرانوں میں ہوئی تھی. اس طرح 8 خاندانوں سے آپ نے رشتہ داری قائم کر لی. اور خالد بن ولید بھی میمونہ کے بھتیجے تھے. انہوں نے ان کو اپنے بچے کی طرح پالا تھا. نکاح کے بعد قریش کا سب سے بڑا فوجی سردار آپ کا بیٹا ہو گیا. اس کے بعد پھر خالد بن ولید مسلمانوں کے خلاف کسی مارکے میں نہیں نکلے، مسلمان ہو گئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقریب سے آپ نے مکہ والوں کی دعوت ولیمہ کا بھی انتظام کیا تھا، مگر مکہ والوں نے کہا معاہدے کے مطابق صرف 3 روز ٹھہر سکتے ہیں. یہ مدت پوری ہو چکی، لہٰذا آپ مکہ والوں کو ولیمہ نہ کھلا سکے، جو در حقیقت تالیف قلب کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا. خالد بن ولید، عمر بن عاص دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے.
جب مدینہ پہنچے تو ان کو دیکھ کر ایک شخص چیخ پڑا. ان دو کے بعد مکہ نے اپنی نکیل دے دی. بہقی کی روایت ہے. اور اسی طرح سے حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جوش نے اسلام قبول کر لیا تھا. حبشہ چلے گئے. ان کے شوہر نے عیسائیت اختیار کر لی. اس کا انتقال ہو گیا. آپ نے ام حبیبہ سے نکاح کا منصوبہ بنایا. اس طرح آپ ابو سفیان کے داماد ہو جاتے تھے، جو بدر میں ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد مکہ کے سب سے بڑے لیڈر تھے. آپ نے غائبانہ نکاح کا انتظام کیا، اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ اگر ام حبیبہ حبشہ سے مکہ واپس آ گئیں تو ان کا والد نکاح نہیں ہونے دے گا. ام حبیبہ سے آپ کا نکاح غائبانہ طور پر نجاشی نے پڑھا دیا. اس کے بعد وہ سیدھی مدینہ بھیج دی گئیں. تاریخ بتاتی کہ اس کے بعد ابو سفیان کی مخالفت کمزور پڑ گئی، یہاں تک کہ فتح مکہ سے ایک دن پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس حکمت کا دوسرا پہلو وہ ہے جسے قرآن حکیم میں ارہاب کی پالیسی کہتے ہیں، یعنی طاقت کے استعمال کی بجائے طاقت کے مظاہرے کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنا. احد کی جنگ 3 ہجری میں ہوئی. مسلمانوں کے لیے مکمل شکست بن سکتی تھی اگر ابو سفیان اپنی فوج کو لے کر واپس نہ ہو جاتا اور اگلے روز دوبارہ حملہ کرتا. چنانچہ روحہ کے مقام پر پہنچ کر ابو سفیان کو غلطی کا احساس ہوا. وہ فوج لے کر دوبارہ مدینہ کی طرف لوٹا. سخت ترین انتشار کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی اطلاعات کا نظام اتنا مکمل تھا کہ آپ کو فوراً ابو سفیان کے ارادے کا پتہ چل گیا. آپ نے اقدام کا فیصلہ کیا. اپنی زخمی فوج کو منظم کر کے فوراً مکہ کی طرف کوچ کر دیا. حمراء الاسد تک پہنچ گئے جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع تھا. آپ کا یہ سفر پورے اعلان اور اظہار کے ساتھ تھا، جبکہ عام طور پر آپ خاموشی کے ساتھ نکلا کرتے تھے. ابو سفیان کو خبر ہوئی. اس نے سمجھا آپ کو مزید کمک آ گئی ہے. وہ واپسی کا ارادہ ترک کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا. جب آپ کو اطمینان ہو گیا تو آپ بھی مدینہ تشریف لے آئے. اسی طرح غزوہ موتا جمادی الاولی 8 ہجری کے سال میں ہوا. قیصر روم نے سرحد پر فوجی تیاریاں شروع کی تھیں اور اس کے ماتحت غسانی اور دوسرے عرب سردار بھی فوج اکٹھی کرنے لگے. اس کے جواب میں آپ 30,000 کا لشکر لے کر نکلے، جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے. یہ رجب 9 ہجری کی بات ہے. تبوک کا غزوہ حقیقتاً ایک جنگی تدبیر تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کے اقدام سے پہلے اقدام کر لیں تاکہ وہ مروب ہو کر اقدام کا حوصلہ کھو دے. تبوک کے مقام پر پہنچ کر جب آپ کو معلوم ہوا کہ قیصر نے مقابلے کے لیے بڑھنے کی بجائے سرحد سے فوجیں ہٹانی شروع کر دی ہیں تو آپ نے بھی جنگ کا ارادہ چھوڑ دیا. اس طرح سے آپ کو اخلاقی فتح حاصل ہوئی. اس سے آپ نے سیاسی فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنایا. آپ نے تبوک میں 20 دن ٹھہر کر سرحد کے ان قبائل سے ربط قائم کیا جو رومیوں کے زیر اثر تھے. دومت الجندل کے عیسائی رئیس عقیدر بن عبد الملک کندی، ایلا کے عیسائی یوحنا بن روح، اور اسی طرح مقنا، جربا اور ازرو کے نصرانی روسا نے بھی جزیہ ادا کر کے مدینہ کی ماتحتی قبول کی. سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کے بعد لشکر اسامہ کی روانگی بھی اسی قسم کا ایک واقعہ تھا. رسول اللہ کی وفات کے بعد قبیلہ طے کے سوا مدینہ کے اطراف کے سارے قبائل باغی ہو گئے تھے. اپنی تعداد کی کمی اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے مسلمانوں کا حال ایسے تھا جیسے سردی میں بارش میں بھیگی ہوئی بکری ہو. حالات تقاضا کرتے تھے کہ اندرونی دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے طاقت محفوظ رکھی جائے، مگر رسول اللہ کے فیصلے پر قائم رہتے ہوئے حضرت ابوبکر نے طے کیا کہ لشکر اسامہ کو جو 700 افراد پر مشتمل تھا رومیوں کے مقابلے کے لیے شام روانہ کر دیں. اس اقدام کا بڑا گہرا اثر ہوا. حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ میں یہ اثر ایسا تھا، البدایہ والنہایہ میں ہے، والیوم 6 پیج 305 پر.
کہ اسامہ کا لشکر جب ان قبیلوں پر سے گزرتا جو مرتد ہونا چاہ رہے تھے، وہ کہتے اگر مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہوتی تو اس قسم کی فوج ان کے پاس سے روانہ نہ ہوتی، ہم ابھی انہیں چھوڑ دیں اور روم سے لڑنے دیں۔ چنانچہ وہ رومیوں سے لڑے، انہیں شکست دی، قتل کیا، سلامتی کے ساتھ واپس آئے۔ یہ دیکھ کر فتنہ ارتداد میں مبتلا ہونے والے بھی اسلام پر جم گئے۔ اب مدینہ پہنچے تو وہاں مشرکوں کی اقلیت کو چھوڑ کر 2 بڑے گروہ آباد تھے، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ نفسیاتی طور پر لوگ ایسے شخص کا انتظار کر رہے تھے جو ان میں اتحاد اور نظم پیدا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک معاہدہ جاری کیا جس میں یہود اور مسلمانوں کو مستقل حیثیت میں تسلیم کر لیا گیا۔ اس میثاق میں دونوں کے مروجہ حقوق اور ذمہ داریوں کو چھیڑے بغیر ایک قابل قبول شکل میں تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ ان لفظوں میں شامل کی گئی، اور جب بھی تم میں کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو تو وہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹے گا۔ تہذیب سیرت ابن شام میں یہ 129 نمبر پر ہے۔ تو یہ میثاق گویا سیاسی اقدام تھا جس کے ذریعے آپ نے انتہائی حکیمانہ طور پر مدینہ پر اسلام کی دستوری حکومت کا اعلان کر دیا۔ آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد قریش کا غصہ کم ہونے کی بجائے بڑھ گیا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا مرکز مضبوط ہو گیا۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کی قوت کو کچل ڈالیں۔ اہل شرک کثرت میں تھے، لیکن نفرت اور حسد کا منفی سرمایہ ساتھ رکھتے تھے، اور مسلمانوں کے پاس ایمان اور یقین کا مثبت خزانہ تھا جو بے پناہ طاقت رکھتا ہے۔ عرب اپنی جاہلی حمیت کے تحت اکیلے اکیلے لڑتے تھے تاکہ ہر شخص اپنا منفرد کمال دکھائے، بہادر مشہور ہو۔ مسلمان اللہ پر ایمان لا کر یہ کمزوری ختم کر چکے تھے۔ آپ نے عرب تاریخ میں پہلی بار مورچہ بندی کی تلقین کی۔ آپ نے انہیں سکھایا ذاتی کمال دکھانے کا شوق نہ رکھو، دستہ بنا کر لڑو۔ قریش کی انفرادی طاقت کو اپنے اجتماعی طاقت سے شکست دو، جیسا کہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں ہے، صفن کأنہم بنیان مرصوص۔ تو ایمان اور مورچہ بندی کی طاقت سے وہ واقعہ وجود میں آیا جسے اسلام کی تاریخ میں بدر کی فتح کہتے ہیں۔ بدر میں قریش نے شکست کھائی، پھر کئی مارکے ہوئے، 3 ہجری میں احد کا، 5 ہجری میں احزاب کا۔ ان غزوات میں مسلمانوں کو بہت شدید مصائب پیش آئے۔ غزوہ خندق میں 800 آدمی تھے۔ سردی، بھوک اور تھکن کا عالم یہ تھا کہ جب آپ نے دشمن کی جاسوسی کے لیے ایک شخص کو بھیجنا چاہا، 3 بار آواز دینے کے بعد بھی کوئی نہیں اٹھا، یہاں تک کہ آپ حضرت حذیفہ کے پاس آئے، نام لے کر ان کو بلایا، انہیں اس کام پر متعین کیا۔ دوسری طرف مدینہ کے یہودی مسلمانوں کے لیے مستقل مسئلہ بنے ہوئے تھے۔ قریش سے مل کر دونوں کے درمیان اسلام کے خلاف سازشیں جاری رہتی تھیں۔ خندق کے 20 روزہ محاصرے کے بعد جب ایک شدید آندھی سے مجبور ہو کر قریش کی فوج واپس ہوئی تو آپ نے اس موقع کو مدینہ کے اندرونی یہودیوں سے نبٹنے کے لیے موزوں سمجھا، جس میں ان یہودیوں کی سازش اور بغاوت سامنے آ چکی تھی۔ آپ نے مدینہ کے قبائل بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ کو خندق سے لوٹتے ہی فوراً گھیر لیا اور ان پر ان کی کتاب تورات کے قانون کو جاری کر کے ان کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ہجرت کے 6 سال یہ صورتحال تھی کہ درمیان میں مدینہ کا دارالاسلام تھا، جنوب میں 400 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ کے قریش تھے، شمال میں 200 کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر کے یہودی۔ قریش اور یہودی اسلام دشمنی میں متفق الرائے تھے، لیکن اکیلے اکیلے اتنے طاقتور نہیں تھے کہ تنہا اسلام کو ختم کر سکیں۔ اس لیے ان کے درمیان مشترکہ جنگی اقدام کی سازشیں چل رہی تھیں۔
مسلمان بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ بیک وقت اپنے دونوں دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ان حالات میں آپ نے ذوالقعدہ 6 ہجری میں اپنے 1500 ساتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف کوچ کیا اور اعلان کیا کہ ہم کسی کے خلاف جنگ کے لیے نہیں جا رہے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کا قافلہ بھی ساتھ تھا اور اونٹوں کو قربانی کا نشان قلادہ پہنانے کا بھی آپ نے حکم دے دیا تاکہ مکہ والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کعبہ کی زیارت اور قربانی کے لیے آئے ہیں۔ اس سفر کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قریش پر اس بات کا اظہار کیا جائے کہ آپ کا مقصد کعبہ کی مذہبی یا تجارتی حیثیت کو ختم کرنا نہیں ہے۔ مکہ سے تقریباً 11 کلومیٹر کے قریب حدیبیہ کے مقام تک پہنچے تھے کہ حسب توقع قریش نے آگے بڑھ کر روکا۔ آپ نے جھگڑے سے بچتے ہوئے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور قریش کو پیغام بھیجا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صلح کا معاہدہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ اور آپ نے یہ کہا کہ جنگ نے قریش کا برا حال کر دیا، کافی نقصان پہنچایا، اگر وہ چاہیں تو میں ان کے لیے ایک مدت جنگ نہ کرنے کی مقرر کر دوں، وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، اگر میں غالب رہوں تو چاہے تو اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں لوگ داخل ہوئے، اور مجھے غلبہ نہ ہوا تو ان کا مدعا حاصل ہے، اور اگر قریش نے اس سے انکار کیا تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس معاملے میں ان سے لڑوں گا، خواہ میری گردن الگ ہو جائے اور اللہ کا امر پورا ہو کر رہے گا۔ یہ پیغام خود قریش کے اندر موجود ایک فکر سے فائدہ اٹھانا تھا۔ مکہ کے ابتدائی دور میں جب عتبہ بن ربیعہ قریش کے ایک نمائندے کی حیثیت سے آپ سے ملا، آپ سے گفتگو کے بعد قریش کی طرف لوٹا، اس نے جو باتیں قریش سے کہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی، اس آدمی کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اللہ کی قسم وہ اپنی بات سے باز آنے والا نہیں، تم اس کے اور عرب کے درمیان سے ہٹ جاؤ، اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت تمہاری عزت، مغلوب ہو گئے تو تم دوسروں کے ہاتھوں ان سے نجات پالو گے۔ یہ فکر قریش کے اندر دبی ہوئی تھی، اس کو آپ نے استعمال کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود دشمن کے اندر آپ کو اپنے نقطہ نظر کے حامی مل گئے۔ ایک طرف آپ نے یہ پیغام دیا، دوسری طرف قریش کو مختلف طریقوں سے متاثر کرنے کا عمل بھی شروع ہو گیا۔ بنی کنانہ کا ایک شخص مکہ سے روانہ ہو کر حدیبیہ پہنچا تاکہ یہ معلوم کرے مسلمان کس لیے آئے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا اس شخص کے قبیلے میں قربانی کے اونٹوں کی تعظیم کی جاتی ہے، تم لوگ اپنے قربانی کے اونٹوں کو لے کر اس کا استقبال کرو۔ مسلمانوں نے اونٹوں کا قافلہ بنایا اور لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرے۔ یہ شخص مکہ واپس ہوا بڑا متاثر تھا، اس نے قریش سے کہا مجھے یقین ہے مسلمان صرف کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اس طرح 1500 مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کا مظاہرہ بھی سب کو شدید متاثر کر رہا تھا۔ قریش کے ایک سفیر جب حدیبیہ پہنچا تو مسلمان صف بندی کر کے رسول اللہ کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نماز کا نظم و ضبط کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ اتنا مرعوب ہوا، واپس ہو کر قریش سے کہا اتنا زبردست اتحاد ہے، ساری کی ساری قوم محمد کے ایک اشارے پر حرکت کرتی ہے۔ ایک سفیر نے دیکھا کہ جب رسول اللہ وضو کرتے ہیں تو مسلمان دوڑتے ہیں اور پانی زمین کے گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، جب محمد بولتے ہیں سب کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں، وہ ادب اور تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف دیکھتے تک نہیں۔ سفیر نے واپس ہو کر قریش سے مسلمانوں کی اس وفاداری اور محبت کا ذکر کیا، وہ بھی سخت مرعوب ہوئے۔ بدیل بن ورقہ الخزائی کے ذریعے جب یہ پیغام قریش کو پہنچا تو ان کے ایک شخص عروہ بن مسعود نے تقریر کی، یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، اے میری قوم کیا تم میں سے کچھ لوگ میرے والد کے برابر نہیں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ عروہ نے کہا کیا تم میں سے کچھ لوگ میری اولاد کے برابر نہیں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟
عروہ نے کہا کیا تمہیں میرے اوپر شک ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا اس آدمی نے تمہارے سامنے ایک بہترین تجویز پیش کی ہے، اس کو مان لو، مجھے جانے دو کہ میں اس سے بات کر لوں۔ آپ نے اعلان کر دیا قریش جس چیز کا بھی مطالبہ کریں گے میں مان لوں گا۔ پھر جنگ بندی کا معاہدہ لکھا جانے لگا، طرح طرح سے انہوں نے جاہلی حمیت کا مظاہرہ کیا، مسودے سے محمد رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے بسمک اللہم لکھنے پر اصرار کیا، اور یہ دفعہ بڑھائی کہ قریش کا کوئی آدمی مسلمانوں کے ہاتھ لگے وہ واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن مسلمانوں کا کوئی آدمی قریش کے ہاتھ لگ جائے واپس نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی اجازت نہیں دی کہ اس سال مکہ جا کر مسلمان عمرہ کریں۔ سارے صحابہ کے لیے یہ شرائط انتہائی گراں تھی، حتیٰ کہ ایک موقع پر عروہ بن مسعود نے کہا، اے محمد، یہ جو ادھر ادھر کے لوگ آپ نے ارد گرد جمع کیے ہیں یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر بھی یہ سن کر غصے میں آ گئے، ان کی زبان سے نکلا کہ کیا یعنی تم لات کی شرمگاہ کو چوسو، کیا ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ ہر قسم کی اشتعال انگیزیوں کو برداشت کرتے رہے، قریش کے مطالبے کو مان کر 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا۔ اب قریش پابند ہو گئے۔ یہ معاہدہ مسلمانوں پر اتنا سخت تھا کہ اس کی تکمیل کے بعد آپ نے قربانی کرنے کے لیے کہا، 3 بار اعلان کرنے کے باوجود ایک شخص بھی قربانی کے لیے نہیں اٹھا۔ اس کے بعد اٹھے تو یہ غم کا حال تھا کہ قربانی کے بعد سر موڑنے لگے، ایسا معلوم ہوتا تھا ایک دوسرے کو کاٹ ڈالیں گے۔ مگر دب کے کیے جانے والے معاہدے کے اتنے عظیم الشان فوائد حاصل ہوئے، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ 2 حریفوں میں سے ایک کے ساتھ تو جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، اب رہ گئے خیبر کے یہودی۔ مسلمان دونوں سے تو نہیں نبٹ سکتے تھے، ایک پر حملہ کرنا دوسرے کو موقع دینا تھا کہ پیچھے سے آ کر مدینہ میں گھس جائیں اور مسلمانوں کے مرکز کو برباد کر دیں۔ اب جب جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، اس طرح انہیں بطن مکہ میں روک دیا۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 24 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس آ کر پہلی فرصت میں خیبر پر حملہ کر دیا اور یہودی مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ پہلا واقعہ ذوالقعدہ 6 ہجری میں ہوا، دوسرا محرم 7 ہجری میں۔ خیبر میں یہودیوں کے 8 پتھر کے قلعے تھے جن میں 20,000 جنگجو ایسے ہتھیاروں کے ساتھ جمے ہوئے تھے جن سے اسلامی فوج بالکل خالی تھی۔ ان قلعوں کے استحکام کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا جس طریقے نے 1700 میں فرانس کے فوجی انجینئر مارشل وابان نے اختیار کر کے شہرت پائی تھی۔ اس موقع پر جو جنگی حکمت عملی اختیار کی گئی، ایک واقعہ کافی ہے۔ قلعوں کا پھاٹک توڑنے کے لیے یہ کیا گیا، بھاری درخت کا تنا لے کر 50 آدمی دوڑتے تھے اور اس کو تیزی سے قلعے کے پھاٹک پر مارتے تھے۔ بارہ ایسا کرنے سے قلعے کا دروازہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اس کے بعد تیروں اور منجنیقوں کے طوفان میں مسلمان قلعے کے اندر گھس جاتے۔ 4 قلعے مسخر ہوئے تھے، باقیوں نے مرعوب ہو کر خود سے دروازے کھول دیے اور اپنے آپ کو اسلامی فوج کے سپرد کر دیا۔ خیبر فتح ہو گیا۔ اب قریش مکہ کا مسئلہ تھا۔ آپ کی ربانی فراست نے آپ کی رہنمائی کی کہ دشمن کو موقع دیا جائے وہ غلطی کرے تاکہ آپ کے لیے مداخلت جائز ہو جائے۔ آپ جانتے تھے کہ قریش کو جس چیز نے اسلام کے خلاف برانگیختہ کر رکھا ہے وہ بغض، حسد، گھمنڈ، اقتدار پرستی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ اس قسم کی نفسیات کے تحت کسی کی مخالفت کریں وہ اپنے آپ کو غیر اخلاقی کاروائیوں سے باز نہیں رکھ سکتے۔ اندازہ صحیح نکلا۔ قبیلہ خزاع اور قبیلہ بنی بکر کی جنگ شعبان 8 ہجری میں ہوئی۔ قریش نے در پردہ اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کی حمایت میں آپ کے حلیف قبیلہ بنو خزاع کے خلاف چڑھائی کر کے یہی غلطی کی۔
یہ معاہدہ صلح کی صریح خلاف ورزی تھی۔ یہ صلح حدیبیہ کے 2 برس بعد کا واقعہ ہے۔ اس صلح کے نتیجے میں اس مدت میں اسلام اتنا بڑھ چکا تھا کہ صلح حدیبیہ کے وقت اگر آپ کے ساتھ 1,500 مرد تھے تو اب ان کی تعداد 10,000 ہو چکی تھی۔ آپ نے خاموشی کے ساتھ مکہ کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنی حکمت اور تدبر کے ساتھ ہوا، خون بہائے بغیر مکہ فتح ہو گیا۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 20 میں یہی بات ہے جو رب العزت نے ارشاد فرمائی، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم۔ وعدہ کیا ہے تم کو اللہ نے بہت غنیمتوں کا، تم ان کو لوگے، بس جلدی دے دی تمہیں یہ فتح اور روک دیے تم سے لوگوں کے ہاتھ۔ معاہدے کے وقت صورتحال یہ تھی کہ تقریباً 20 سال کی مسلسل تبلیغی کوششوں کے ذریعے اسلام کی آواز سارے عرب میں پھیل چکی تھی۔ ہر قبیلے میں بے شمار ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے جن کے دلوں میں اسلام نے اپنی جگہ بنا لی تھی، مگر اس وقت کے عرب میں قریش کو قیادت کا مقام حاصل تھا۔ لوگ قریش کے ڈر سے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا اعلان کرنا قریش سے جنگ چھیڑنے کے ہم مانی ہے۔ حدیبیہ کے معاہدے کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کا جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے تو یہ خطرہ دور ہو گیا۔ لوگ اسی طرح اسلام قبول کرنے لگے جیسے ٹریفک پوسٹ پر اگر کافی دیر تک روڈ بلاک رکھی جائے اور پھر کھل جائے تو کیسے اچانک رش ہو جاتا ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ابن شہاب زہری اور دوسروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے ذریعے مسلمانوں کو جو فتوحات دیں وہ کسی بھی دوسرے غزوے سے زیادہ تھی۔ فتح مکہ کے سال 10,000 افراد ایک ساتھ داخل ہوئے، جبکہ پہلے 3,000 سے زیادہ تعداد نہیں تھی، کیونکہ جب قریش نے جنگ بندی کر دی تو عربوں کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہی، کیونکہ قریش کے غصے اور مقابلے کا خطرہ نہیں تھا۔ امام بخاری نے حضرت براء سے روایت کیا، انہوں نے بعد کے لوگوں سے کہا، تم لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو مگر ہم لوگ صلح حدیبیہ کو فتح کہا کرتے تھے۔ اس معاہدے کے ذریعے مدینہ کا اقتصادی محاصرہ ختم ہو گیا اور مدینہ کے تجارتی قافلے آزادی کے ساتھ مکہ سے گزرنے لگے، اور ابو بصیر اور ابو جندل وغیرہ جن کو معاہدے کی روح سے قریش کی طرف واپس بھیجنا ضروری تھا وہ بھاگ کر ذوالمروا پہنچے۔ ایسے مسلمان جمع ہو گئے حتیٰ کہ ایک نیا مرکز بن گیا۔ اس نے قریش کے قافلوں کو اتنا پریشان کیا کہ انہوں نے خود ہی یہ دفعہ ختم کر دی۔ عجلت اور ظاہر پرستی انسان کی بڑی کمزوری ہے۔ اگر انسان ان سے اوپر اٹھ جائے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے امکانات رکھے ہیں جو انسان کو کامیابی تک پہنچانے کی ضمانت بنتے ہیں۔ ابن عساکر نے واقعی سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر فرماتے تھے، اسلام میں فتح حدیبیہ سے بڑی فتح کوئی نہیں ہوئی۔ اس دن لوگوں کی نظریں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رب کے درمیان تھا۔ بندے جلدی چاہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح جلدی نہیں کرتا، یہاں تک کہ معاملات وہاں پہنچ جائیں جہاں وہ ان کو پہنچانا چاہتا ہے۔ حقیقت پسندی دنیا میں نایاب ہے، لیکن حقیقت پسندی وہ چیز ہے جو کسی کامیابی تک پہنچنے کا واحد یقینی راستہ ہے۔ خیبر سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ایک اور مہم کی تیاری شروع کر دی۔ کوئی نہیں جانتا تھا، آپ نے کسی کو نہیں بتایا تیاری کس کے خلاف ہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کس جگہ کا ارادہ کرنے والے ہیں۔ رمضان 8 ہجری کے آغاز میں جب اسلامی لشکر نے آپ کے حکم کے مطابق مکہ کا رخ کیا، اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ کی منزل کیا ہے۔ پورا سفر انتہائی خاموشی سے طے ہوا، حتیٰ کہ آپ مر الزہران تک پہنچ گئے۔ مکہ والوں کو خبر نہیں ہوئی۔ آپ نے روانگی سے پہلے دعا فرمائی، یا اللہ قریش سے جاسوسوں اور خبروں کو روک لے یہاں تک کہ میں ان کے شہر میں داخل ہو جاؤں۔
اس مہم کی تیاری کے لیے آپ نے حیرت انگیز انتظامات کیے. آپ نے حکم دیا مدینہ کا تعلق باہر سے کاٹ دیا جائے، کوئی شخص باہر سے شہر کے اندر داخل ہو نہ شہر سے باہر جانے پائے. حضرت علی کی قیادت میں کچھ لوگ راستوں کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیے گئے. انہی لوگوں نے حاطب بن ابی بلتا کے قاصد کو پکڑ کر اس سے وہ خط برآمد کیا تھا. سارا لشکر سامان اور ہتھیاروں سے لیس تھا. یہ طبرانی نے روایت کیا ہے اور ابن عباس سے. مسلمانوں کی ساری تعداد کو ساتھ لیا گیا. روانگی کا انتظام آپ نے اس طرح کیا، 10,000 فوج کو مختلف دستوں میں بانٹ دیا. ہر دستے کا ایک سردار تھا جو جھنڈا لے کر آگے چلتا، اس کے پیچھے چند 100 کا دستہ مارچ کرتا. اپنے چچا عباس سے آپ نے کہا ابو سفیان کو فوجوں کے مارچ کا منظر دکھائیں. تہذیب سیرت ابن ہشام کے والیوم 2 پیج 61 پر ہے. آپ نے حضرت عباس سے فرمایا ابو سفیان کو پہاڑ کے پاس گزرگاہ پہ روکے رکھیں تاکہ اللہ کا لشکر اس کے سامنے سے گزرے اور وہ اس کو دیکھیں. اسلامی لشکر قطار در قطار گزر رہا تھا. ابو سفیان حیرانی کے ساتھ دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ ابو سفیان کی زبان سے نکلا. ایک طرف آپ نے مکہ کے لیڈر ابو سفیان کو متاثر کیا، دوسری طرف یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان نے خود ہی مکہ میں اعلان کر دیا لوگوں محمد کی اطاعت قبول کر لو، آج ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں. ابو سفیان جب متاثر ہوا تو اس نے کہا تھا کہ آج ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں. فتح مکہ کے واقعات اور بعد کے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اتنی بڑی مہم کے لیے اتنی زبردست تیاری مکہ میں خون ریزی کے لیے نہیں تھی، مروب کرنے کے لیے تھی تاکہ خون بہائے بغیر مکہ پر قبضہ ہو جائے. اسلامی لشکر کے سردار سعد بن عبادہ نے مکہ کے قریب پہنچ کر نعرہ لگایا آج گھمسان کا دن ہے. آپ نے فرمایا نہیں، آج رحمت کا دن ہے، اور ان کو سرداری سے معزول کر کے جھنڈا ان کے بیٹے قیس کو دے دیا. فتح مکہ کے بعد بھی اگرچہ کچھ لڑائیاں ہوئیں لیکن مجموعی طور پر آپ کے چھوٹے بڑے غزوات کی بڑی تعداد ہو جاتی ہے. ہاں، مکہ کا فتح ہونا ملک کے دارالسلطنت کا قبضے میں آنا تھا. پھر معمولی جھڑپوں کے بعد سارے عرب نے آپ کے اقتدار کو تسلیم کر لیا. الحمدللہ مکہ کیا فتح ہوا، عرب فتح ہو گیا. ہم فتح کے بعد کے حالات پہ ضرور دیکھیں گے. آپ جانتے ہیں دشمن پر فتح انسان کے اندر 2 طرح کے جذبات پیدا کرتی ہے، غرور اور انتقام. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ایک نبی کی فتح تھی. آپ اس قسم کے جذبات سے خالی تھے. ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تواضع سے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، حتیٰ کہ لوگوں نے دیکھا آپ کی داڑھی کجاوے کی لکڑی کو چھو رہی ہے. اور کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ فرمائے لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. البدایہ والنہایہ کی روایت ہے ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور دشمن کی جماعتوں کو اس نے تنہا شکست دی. کوئی آپ نے فتح کے اس واقعے کو تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے حصے میں ڈال دیا. اس میں آگے چل کر وہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں جس کو حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا یا معاشر قریش، اے گروہ قریش، میری نسبت تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا بھلائی، آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں،
جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس طرح آپ نے پہلے ہی مرحلے میں اس چیز کو ختم کر دیا جو فاتح اور مفتوح کے درمیان انتقام اور رد عمل کی صورت میں لمبی مدت تک جاری رہتی ہے۔ فاتح قومیں ایسی فتح کے بعد تخریب کاری کے عمل میں لگ جاتی ہیں، مگر آپ نے معافی کا طریقہ اختیار کر کے ساری قوتوں کو تعمیر کے راستے میں لگا دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، آپ نے اپنے فوجی سرداروں کو حکم دیا کسی سے جنگ نہ کریں الا یہ کہ کوئی خود لڑنے کے لیے آ جائے۔ فتح کے بعد آپ نے عمومی طور پر سب لوگوں کی معافی کا اعلان کر دیا، ہاں جنہوں نے آپ کے خلاف سخت جنگی جرائم کیے تھے کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ قتل کر دیے جائیں، خواہ وہ کعبے کے پردے کے نیچے پائے جائیں۔ ابن ہشام نے اپنی سیرت کی کتابوں میں ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کا نام بتایا ہے، جیسے عبداللہ ابن سعد، یہ مسلمان ہوئے، رسول اللہ نے انہیں کاتب وحی مقرر کیا، پھر وہ مرتد ہو کر کافروں سے جا ملے۔ فتح مکہ کے بعد جب انہیں معلوم ہوا ان کے قتل کا حکم دیا گیا ہے تو بھاگ کر حضرت عثمان کے پاس پہنچے جو ان کے دودھ شریک بھائی تھے۔ وہ انہیں چھپا کر رسول اللہ کے پاس لائے اور کہا دوبارہ مسلمان کر لیجئے، آپ خاموش رہے۔ حضرت عثمان نے پھر درخواست کی، آپ نے ان سے بیعت لے لی۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں وہ مصر کے حاکم رہے، افریقہ میں ان کا ایک خاص حصہ تھا۔ پھر عبداللہ ابن قتل اور پھر اسی طرح سے فرتنی، یہ عبداللہ ابن قتل کی باندی تھی، آپ کی حجف میں اشعار پڑھتی تھی۔ قریبہ یہ بھی لونڈی تھی، اس کا بھی وہی پیشہ تھا۔ اور حویرث بن نقیس یہ شاعر تھا، رسول اللہ کی حجف کرتا تھا، اسلام کا تمسخر اڑاتا تھا، اور یہی شخص تھا جس نے نیزہ مار کر اونٹوں کو بھڑکا دیا اور آپ کی صاحبزادیاں جو کہ عباس بن مطلب کے ساتھ مکہ سے مدینہ جا رہی تھیں زمین پر گر گئیں۔ آپ نے اسے بھی قتل کرنے کا حکم دیا، حضرت علی نے اسے قتل کیا۔ مقیاس بن سبابہ اور اسی طرح سے سارا، یہ ابو جہل کی باندی تھی، آپ کے حجف میں اشعار گایا کرتی تھی، آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ پھر حرس بن ہشام، زہیر بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، حبار بن الاسود، واشی بن حرب، کعب بن زہیر، حارث بن تلاتل، عبداللہ ابن زباری، حبیرہ بن ابی وہب مخزومی، ہند بنت عتبہ زوجہ ابی سفیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا کسی نہ کسی بڑے جرم کی وجہ سے، فتح مکہ کے بعد 17 مردوں اور عورتوں کے قتل کا آپ نے حکم دیا تھا۔ ہر شخص متعین اور معلوم شخصی جرم کی بنا پر قتل کا حق رکھتا تھا، لیکن جس نے بھی معافی مانگی یا آپ سے معافی کی درخواست کی گئی آپ نے معاف کر دیا۔ معافی طلب کرنے والوں میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کیا گیا۔ 11 آدمیوں نے معافی طلب کر لی، 5 لوگوں نے درخواست نہیں کی، وہ قتل کر دیے گئے۔ ایک آدمی مکہ سے دور بھاگ گیا، طبعی موت سے اس کا خاتمہ ہوا۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ فتح ہو گیا اور اس طرح سے آپ کی دعوت آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ سیرت کے حوالے سے ایک بڑا اہم موضوع ختم نبوت کا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دور میں کیا حال تھا؟ نبوت کے ابتدائی زمانے میں ایک شخص کعبے کی زیارت کے لیے آیا۔ واپسی پر لوگوں نے پوچھا مکہ کی خبر بتاؤ۔ اس نے جواب دیا محمد نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ابو قحافہ کا لڑکا اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آپ کی کیا تصویر تھی۔ لیکن صدیاں گزر جانے کے بعد اب صورتحال مختلف ہے۔ اب یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، آپ کی نبوت کا معاملہ نزاعی معاملہ نہیں ہے، اب ایک عظیم تاریخ بن چکی، 1500 برس کی تصدیق شامل ہے۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ تاریخی حیثیت سے وہ درجہ حاصل کر چکے ہیں جسے قرآن میں مقام محمود قرار دیا گیا. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.